معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو میکسیمم جتنی ہو سکتی ہے اتنا اویئر کروں، انفارمیشن دوں، نالج دوں، ٹوٹکے بتاؤں، وظیفے بتاؤں، ریمیڈیز دوں، آپ کو قرآنک وظیفے بتاؤں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے میرا رب چاہتا ہے تو پنجتن پاک کے صدقے فائدہ بھی لوگوں کو، عوام الناس کو ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم چیزیں لوگوں کو بتاؤں۔ آج بھی میں کچھ اسی قسم کا پروگرام اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی ریمیڈیز دوں گا، اور آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں گا۔ یہ شروع میں اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ سب لوگ پین اور کاغذ لے کے تیار ہو جائیں۔ میں جہاں مختلف چیزوں کی حل اور ریمیڈیز دوں گا، وہاں میں آج 12 زوڈیک سائن، 12 بروج کے ہر جتنے بھی ہیں، مثلا ایریز سے لے کے پائسس تک، ان سب کا کیا صدقہ اور کس دن ہونا چاہیے خاص طور پہ۔ ویسے تو آپ صدقہ پورا 12 مہینے کریں، مگر وہ جو مخصوص صدقہ ہے وہ ضرور بتاؤں گا تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بہت سارے بتائے، میں ایک اور آسان بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ اس میں ذہن میں رکھیے گا، یہ معاشی اور فائنینشیل حوالے سے بتا رہا ہوں، اس کا تعلق پراسپیرٹی سے اور کسی چیز سے نہیں کہ اگر رزق کی کمی ہے یا دکان نہیں چلتی یا کام نہیں چلتا یا کاروبار نہیں چلتا تو اس میں آپ اس کو اپلائی کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ کائنات میں اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نام سے، اور اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر گھر میں آپ کی گھر میں یا دکان میں نوسط آ رہی ہے فائنانس کے حوالے سے، یا آپ کی فیکٹری پہ پرابلم آ رہا ہے، تو آپ سمپل ایک کام کیجئے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو وظیفہ اور یہ کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اس میں ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے۔ صبح کے آغاز کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اچھا، جس جگہ پہ یا جہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے وہاں بیٹھ کے آپ فجر کی نماز، چاہے آپ جماعت سے کر کے آ جائیں اور وہاں پھر بیٹھ جائیں اور وہاں پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں 500 مرتبہ صرف آپ نے اتنا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ یہ آپ پڑھ لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں میریکولس چینج آنے لگیں گے، یعنی کرشماتی تبدیلی ہونے لگے گی، اور یہ متواتر پڑھتے رہیں، کیونکہ فائدہ تو ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے آپ کو within few days ہو جائے، لیکن آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا، کیونکہ جہاں وظیفہ رک جاتا ہے یا جہاں چیزیں رک جاتی ہیں وہاں پہ چیزیں پھر ایکٹیویٹ ہونا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر وہ چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام اور قرآنک وظیفہ اس کو کنٹینیو رکھا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ماں سوائے چند ایک کے کہ اس کو کنٹینیو ہول لائف رکھا کریں۔ اچھا، دوسرا دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہید باندھوں۔ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بیمار کو اپنا علاج صدقے سے کرنا چاہیے۔ کیا کہا میں نے آپ سے؟ کہ آپ کا فرمان ہے بیمار کو اپنا علاج صدقے سے کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے میں آج آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ 2 سفید گلاس لیں، پانی بھریں اس میں، 2 سفید گلاس لیں، ایک میں پانی بھر لیں اور ایک میں اسی کے برابر گندم کے دانے ڈال لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کے اوپر اللہ کا نام لے کے اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد 40 مرتبہ 40 ٹائمز 40 مرتبہ اول و آخر درود 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، جو آپ کی مرضی، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، کسی بھی بیمار کے سرانے پہ کھڑے ہو کے، کوئی بھی بیمار موجود ہو اس کے قریب یہ 2 گلاس، ایک گلاس میں گندم ڈال لیجئے ثابت، اور ایک گلاس میں آپ اپنا اللہ بھلا کرے پانی بھر لیجئے۔ اس پانی پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس گندم کے گلاس پہ اس مریض کا ہاتھ لگوائیں اور وہ پانی لے کے اس کے جسم کے اوپر
جب پھونک چکے ہیں آپ قرآن پاک کی آیات سورہ فاتحہ، تو یہ پانی اس کے جسم کے اوپر اور سر کے اوپر سے چھڑکنا شروع کریں. انشاءاللہ العزیز فائدہ بھی ہوگا، افاقہ بھی ہوگا، اور زندگی کے اندر اس کو خود فیل ہوگا کہ ماشاءاللہ سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں. اچھا دیکھیں، ایک اس میں ایک اور بھی ہے، اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے جو کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے منسوب ہے، اور آپ سے جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے ریلیٹڈ ہے، کہ سیدنا امام جعفر صادق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بیمار ہو وہ جب اگر خدا نخواستہ بیمار ہے تو 4 کلو گندم لے اور اس کو اللہ کے نام پر اپنا صدقہ کر دے، یا اس کے مساوی رقم بھی کر سکتا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس سے آپ کو یقیناً بحکم اللہ میرا ایمان ہے. علاج اپنی جگہ ہے، جو دنیاوی علاج ہے وہ اپنی جگہ رکھیں، لیکن یہ صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام میں تو صدقے کے اوپر جتنا ایمفسائز کیا گیا ہے، جتنا زور دیا گیا ہے، اتنا شاید کسی مذہب میں اتنا زور نہیں دیا گیا، کیونکہ ہر بات پہ صدقہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ من جانب اللہ جو چیز تم پر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا بلا، تو اس کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ صدقہ. اللہ کے غصے کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ صدقہ. تو صدقے کی امپورٹنس ہے. بریک کے بعد آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ ایک تو چلیں، اگر انسان کا وقت تھوڑا سا نرم گرم چل رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وقت بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے، جو پوزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے بہتری بھی ہوتی ہے. مگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی کوئی کیس ہوتا ہے کہ اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس کی چیزیں ہی نہیں ٹھیک ہوتی، اس کے کام بلاک ہو جاتے ہیں. اب اس میں نے غور کیا 2 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اللہ کی طرف سے وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے بندہ، کہ چاہے پھر دنیا کا آپ جو چاہے ریمیڈی، جو چاہے ٹوٹکا کر لیں، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر وہ اللہ کی طرف سے گرفتار عذاب ہے یا گرفتار مصیبت ہے، تو وہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، آبزرو کی ہے، مشاہدہ کیا میں نے. دوسرا، اگر میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ اس چیز میں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ نیت کے فطور ہوتے ہیں. بعض دفعہ دیکھیں نیت کے بڑے کھیل ہوتے ہیں. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بعض دفعہ اس کے نصیب سے زیادہ اس کے نیت کا پھل دیتا ہے. تو نیت میں بھی پرابلم ہوتا ہے تو بھی چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں. مگر ایک یہ فیکٹر میں نے، یہ ایلیمنٹ دیکھے ہیں کہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب میں ایک جنرل، کوئی بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا، لاکھ کوششیں کر لی، لاکھ تدابیر کر لی، لاکھ چیزیں کر لی، مگر اس کو رزلٹ نہیں فائدہ مل رہا. تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک چیز آج بنا کے لایا ہوں، یہ میری اپنی ریسرچ ہے. آپ ایک کام کریں، کوئی بھی جس کو بھی کرنا ہو کر لیں. ایک چھٹان، یا آج کے دور میں 60 گرام 7 مختلف قسم کے اناج لے لیں. اب 60 گرام کی آپ نے سمجھ لیں 7 اناج، جیسے آپ نے دالیں لے لی، آپ نے چاول لے لیا، آپ نے گندم جو لے لی 60 گرام. اس طرح 7 مختلف اناج 60 گرام، ان کو ملا لیں اپنے ہاتھ سے. اس کو ملانے کے بعد ان پہ اول و آخر درود کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیجئے، اور آپ نے 101 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے. سورہ ناس کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ 30ویں پارے کی صورت ہے. 4 قل میں سے ایک قل ہے جس کو سورہ ناس. بہت سارے لوگ نہ ہو اس لیے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. 101 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور جب پڑھ لیں تو پھونکیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس اناج کو، جو 7 مختلف اناج ہیں، ان کو مکس کر لیجئے.
اور اس کے بعد ہاتھ بھی چائے مل لیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کو نہیں دینا، اس کے 11 حصوں میں تقسیم کر لیں اس کو، 11 حصوں میں 11 حصوں میں آپ نے اس کو یعنی 11 پارٹس میں اس کے پیکٹ یا پڑیا بنا لیجئے، اور روزانہ بلا ناغہ جیسے آج آپ نے کیا تو آج پہلی پڑیا پرندوں کو، چوٹیوں کو، ان کو ڈال دیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک چیز ضرور کرتے رہیے گا کہ آپ نے کثرت کے ساتھ، انتہائی کثرت کے ساتھ مکمل استغفار پڑھتے رہیں یا پڑھتی رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں روزانہ ایک پیکٹ ڈالیں، اور یہ کر کے دیکھ لیں، 11 دن کا کام ہے انشاءاللہ العزیز، میرے اللہ کا کرم حکم اور میرے رب کا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ اچھا اس کو کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر میں نے کسی کو کوئی رنگ پہننے سے اوائڈ کرنے سے کہا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے یا کچھ کہا ہوا ہے، تو یہ جو آپ کریں گے تو یہ وائٹ کپڑوں میں پہن لیجئے گا جس وقت آپ یہ کام کریں، بہتر رہے گا۔ اب میں آ رہا ہوں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ معاشی اور فائنینشیل ترقی کے لیے میں ہر بروج، ہر زوڈیک سائن، ہر اسٹار کا ایک دن اور ایک آپ سارا سال کریں مگر یہ والا کام ضرور کریں۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل کے لیے۔ برج حمل یعنی ایریز والے، اب جتنے بھی دنیا میں ایریز ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایریز ہیں یا جن کا اسٹار ایریز ہے، وہ کیا کریں؟ ہر جمعے کے دن یہ آزما کے دیکھیے گا، یہ تو ریمیڈی ہے، اس پہ کوئی یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں، یہ ایسٹرولوجیکل ریمیڈی ہے۔ آپ نے جمعے کے دن آدھا پاؤ، 1 پاؤ چینی لے لیں، اور صبح فجر کے وقت درختوں میں کہیں مٹی ہو وہاں پہ چونٹیوں کو چینی ڈال دیں۔ جتنے ایریز یعنی برج حمل والے ہیں، یہ پیر کے دن آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، اس کا افیکٹ دیکھیے گا۔ دوسرا، اب میں چلتا ہوں برج ثور ٹورس کی جانب۔ ٹورس والوں کو میں آج ایک بہت بڑا ٹوٹکا بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں ہرے طوطے نہیں ہوتے، یہ جو جنگلی طوطے ہوتے ہیں، ان کو اگر کہیں اویلیبل ہیں تو وہاں چلے جائیں یا گھر میں پالیں، ان کو بدھ والے دن ہری مرچ ضرور کھلائیں، جتنی 2، 3، 5 ہری مرچیں کھلائیں۔ آپ یہ دیکھیے گا، یہ ٹوٹکے، یہ ریمیڈیز، یہ سامدرک ریمیڈیز ہیں، اس کو ہم یعنی یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو آج سے 5000 سال پہلے اس علم کے بانیان نے بنا دی ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا بحکم اللہ۔ ہر ٹورس والوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، برج ثور والوں کو ہر بدھ کے دن مرچیں جو ہیں طوطوں کو کھلائیں۔ اب آ جاتے ہیں آگے برج جوزا جیمنائی والوں کے لیے۔ سمندر، دریا یا جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں کوئی آبی مخلوق ہے، مچھلیاں تو یقیناً ہوں گی یا اور بھی کوئی چیز ہو، مچھلی ہو، کیکڑا ہو، کچھوا ہو، جو بھی ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، گولیاں بنائیں اور ہر جمعرات کے دن آٹے کی گولیاں بنا کے دریا سمندر میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیں۔ یہ کام آپ ضرور کیجیے گا، اور جب بھی کوئی کام کریں تو بسم اللہ تو پڑھ لیں تاکہ آپ کے اس میں برکت آ جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ ہمارا ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسر والوں کو تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ آسان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اتوار کے دن ایوری سنڈے تھوڑا سا گوشت، اب اگر کہیں چڑیا گھر ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، چڑیا گھر جائیں، شیر ویر کے یا چیتے کے پنجرے میں گوشت ڈال دیں، لیکن چلیں رسک ہے، چھوڑ دیجئے، اس کی چھوٹی نسل پہ آ جائیں۔ بلیوں کو ہر اتوار کے دن تھوڑی سی گوشت کی بوٹیاں لیں، قیمہ لیں، اپنے ہاتھ سے بلی کو ڈال دیں۔ یہ کام آپ کیجیے گا، آپ کی نحوستیں یوں ٹھک ٹھک کر کے چھٹنا شروع ہوں گی۔ اور دن جو میں نے بولے ان کا خیال رکھیے گا۔ ویسے آپ چاہے پورا سال، پورا ہفتہ، 12 ماہ صدقے کریں، وہ اپنی جگہ ہے، اسلام میں تو ہے ہی صدقہ، مگر یہ ضرور کریے گا۔ اس کے بعد اب چلتا ہوں میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ برج اسد یعنی ہمارا لیو کی جانب۔ لیو والوں خواتین حضرات، ایک بریک کا وقت چلا ہے، بریک کے بعد آپ کو بقیہ بروج کے حوالے سے صدقات بتاتا ہوں۔ خواتین حضرات ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔
अच्छा मैं बुर्ज असद पे था। बुर्ज असद यानी लियो वालों को मैं कहूँगा हर बुध के दिन, इसके पीछे मेरी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है, मैं कभी बताऊंगा। बुध के दिन चिड़ियों को अपने हाथ से बाजरा डालें। ये काम आपने वैसे पूरा हफ्ता करें, लेकिन ये सदका ज़रूर करें। हर बुध के दिन चिड़ियों को बाजरा डालें, बुर्ज असद वाले। सुमला वालों को मैं ये कहूँगा सेम वो जो अभी मैंने बताया था, हर बुध के दिन आपने तोतों को, ये जो जंगली तोते होते हैं, कोई भी तोते, इनको सब, हरे तोते हों तो ज़्यादा अच्छा, इनको सब्ज मिर्च खिलाएं, हरी मिर्चें ये खिलाएं। और बुध के दिन ये विर्गो वालों को। और इसके साथ साथ आपको एक और सदका करना है कि हर जुम्मे के दिन बर्फ़ी या कलाकंद लें और बच्चों में मासूम तकसीम कर दें अल्लाह के नाम पे। अच्छा, बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि आप, अल्लाह आपका भला करे, मंगल के दिन थोड़ी सी तुर्श चीज़ें हों, यानी जिसमें खटासपन हो, वो गोश्त भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हल्की सी तुर्शी हो, आप वो चीज़ें मंगल के दिन हशरातुल अर्ज़, या जैसे चूंटी है या वो जो ज़मीन पे रहने वाले कीड़े, सब मेरे रब की मखलूक हैं और अल्लाह सबका राज़िक़ है, वो पत्थर में भी कीड़े को देता है, हर एक को देता है। तो ये आप कर लीजिए और इनको मंगल के दिन कोई भी चीज़ आप डाल दें, तुर्श हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बुर्ज मीज़ान के बाद बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के लिए मैं कहूँगा कि आपने जुमेरात के दिन कबूतरों को थोड़ा सा बाजरा डालना है अपने हाथ से, और चीलों को जो फेफड़े मिलते हैं ना, गाय के गोश्त के फेफड़े बड़े सस्ते मिलते हैं, थोड़े से फेफड़े लें और चीलों को उड़ा दें। देखिए अल्लाह के करम से और पंचतन पाक के सदक़े आपकी नहुसत कैसी ख़त्म होना शुरू होगी। इसके बाद बुर्ज कौस, नवा बुर्ज हमारा, उसके लिए मैं कहूँगा कि आप हफ्ते के दिन बकरियां जो घूमती हैं, ये बकरियां, गायें, इनको घास चारा अपने हाथ से डाल दें, फ़र्क देख लीजिएगा। मगर जो दिन का, सैटरडे का, हफ्ते का दिन, वो ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों को ये कहूँगा कि हर हफ्ते के दिन आपने अपनी छत पर परिंदों को अपने हाथ से बाजरा डाल दें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के। उसके बाद आ गया 11, ये बुर्ज जद्दी वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए हर हफ्ते के दिन अपनी छत पर अपने हाथ से परिंदों को बाजरा डाल दें। उसके बाद है हमारा 11वां बुर्ज, बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस। आप जुमेरात के दिन थोड़ा सा गोश्त, रोटी ये ले लें और समंदर या दरिया में जुमेरात के दिन अल्लाह के नाम पे डाल दें, ये आप सदका करें। उसके बाद आता है आखिरी बुर्ज हूत पाइसिस। आपको मैं ये कहूँगा मंगल के दिन ये जो बाज़ार में होते हैं या घर में पली हुई हैं, उनको ना काउंट कीजिएगा। जो बाज़ार में जो बेचारी आवारा बिल्लियाँ या आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनको हड्डियाँ और गोश्त मंगल के दिन अपने दिल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और ये अल्लाह के नाम पे ये सदका कर दें, जुमेरात के दिन डाल दें। फ़र्क आप खुद देख लीजिएगा। और फ़र्क ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, ये सदक़ात जो बताएं मखसूस अय्याम के, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सदका पूरे हफ्ते दें, पूरे 12 महीने दें, सारी उम्र देते रहें, अल्लाह इसको पसंद फरमाता है। मगर ये सदका मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया, ये करिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़वाइद भी पहुँचेंगे। हमारे पास बेटा कितना मिनट रह गए हैं, अभी कितना टाइम बाकी है रिमेन? अच्छा, दूसरी चीज़ एक इसमें एक मैं छोटी सी एक चीज़ आपको और बोलूं कि आप अगर ये सदक़े अब जैसे आपने शुरू किए और इन सदक़ों में जो मैंने दिन बताएं वो दिन का ख्याल रख लीजिए, और कोशिश सदक़े का टाइम अगर फजर से बात करेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखें, फजर के बाद हर मखलूक अपने रिज़्क़ के लिए, आप देख लीजिए, परिंदे चहचहाने लगते हैं, जानवर उठने लगते हैं, हर चीज़ बेदार होने लगती है फजर के बाद, माँ सिवाय एक जानवर के, एक कुत्ता और एक उल्लू जो सो जाते हैं, क्योंकि वो रात भर शब बेदारी कर रहे होते हैं। तो खैर वो भी जाग रहे होते हैं, मगर जहाँ फजर हुई और कायनात का निज़ाम शुरू हो जाता है, तो और वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत शेर है, मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है कि वो सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। और वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, यानी पूरी दुनिया का सिस्टम लरसने लगता है, होती है बंदा मोमिन की अज़ां से पैदा।
تو وہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو سمجھ لیں مومن مسلمان کے دن کا آغاز ہو گیا. اب اس کے بعد سونا پسند نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جاؤ اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ. یہ جنت تو نہیں ہے نا گھر بیٹھے ٹپکا دے اللہ, یہاں محنت کرنی پڑے گی آپ کو, کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے دنیا. تو خواتین و حضرات, میں نے آج کوشش کی کہ آپ کو مفید افزا اور وہ چیزیں بتاؤں جس سے عوام الناس کو, ہر انسان کو فائدہ پہنچے. باقی فائدہ دینا, فائدہ ہونا, فائدہ نہ ہونا, یہ میرے رب کا اختیار ہے. خالصتاً یقین اللہ پہ کیجئے, سب سسٹم اس کے تابع ہے, ہر چیز اس کے تابع ہے. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو ہوتی ہے, اس کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اب وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے خواتین حضرات. ایک ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں, ہمیشہ درخواست کرتا ہوں, میری انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں, سوشل میڈیا پہ میں بالکل انٹرٹین نہیں کرتا. لوگوں نے میرے نام سے جعلی فیک فیس بک بنا رکھی ہے, اس پہ فیک نمبر ڈالے ہوئے, ان نمبروں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ اپروچ کرتے ہیں آپ خود اپنے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے, اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے. انٹرنیٹ پہ جو بھی نمبر, جو بھی چیز سوائے یوٹیوب کے جو بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے چیٹروں نے جو یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے, وہ سب جھوٹ ہے, بکواس ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, ایک ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میں کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتا, اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی, ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, اور وہاں کا میرا نمبر ہے, بس یہی ایک نمبر میرا آفیشیل ہے, باقی سب فیک نمبر ہے, 3568 5501 دوپہر آج نہ کیجیے گا, آج اتوار ہے, آج آفس بند ہوتا ہے. دوپہر منڈے سے سیٹرڈے تک دوپہر 2:30 بجے سے رات کے 8 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اس نمبر پہ 3568 پہ اپروچ کر سکتے اور فار کمرشل کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ لے سکتے. اور انٹرنیٹ کے اوپر بالکل مجھے نہ کیجیے گا کیونکہ وہ سب جھوٹ اور بکواس ہے. یہی میرا نمبر ہے, اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں. تو خواتین و حضرات, اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, میرے ملک وطن پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.